الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس ببكة مباركا وهدى للعالمين صلوات بلند آواز سے کافی دیر سے آپ حضرات بھی تشریف فرما ہیں اور کچھ لحظوں سے ہم برادران بھی یہاں آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سماعت بھی کر رہے ہیں۔ اپنے اپنے ایمان کو حاضر و ناظر جان کر انصاف سے بتائیے گا یہ علی کے جشن کی محفل ہے یا کسی فاتحہ کی مجلس ہے؟ جشن کا ماحول عزیزو الگ ہوتا ہے، مجلس کا ماحول الگ ہوتا ہے۔ جشن خوشی کا نام ہے، مجلس غم کا نام ہے۔ اور آپ حضرات اسی طرح سے چہرے حیران ہیں، پریشان ہیں، افسردہ ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کم از کم آپ نہیں پوچھئے کیا ہو گیا ہے، کوئی غیر پوچھے کہ کیا ہو گیا ہے۔ جو حضرات خوش ہیں وہ ذرا زحمت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا اپنے اپنے مقامات کو چھوڑیں، ممبر کے قریب آئیں تاکہ پراپر ایک جلسے کا ماحول بنے۔ زحمت کریں جی جو اٹھ سکتے ہیں وہاں سے، جن کے جسم میں طاقت اتنی ہے۔ آگے بہت ساری جگہ ہے میرے بھائیو، بہت ساری جگہ ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے میں تو بہت ذہنوں کے قریب آ کے پڑھنے والا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے دور دور بیٹھے لوگ جو ہے نا وہ ویسے مناسب نہیں محسوس ہوتے۔ زینت محفل بنی ہے نہیں، وہ شاست کچھ لوگ ویسے ہی گھر سے قسم کھا کے آتے ہیں کہ ہم نے ممبر کے قریب نہیں بیٹھنا۔ آئیے حضور، یہ پتہ نہیں پیچھے پیچھے والی عادت کہاں سے پڑی ہے۔ صلوات اتنی بلند جیتا علی مولا لائق کے صلوات ہے۔ عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، آپ تمام تر موالیان اہل بیت کو، عاشقان محمد و خانواد محمد کو، کائنات کے اس سید و سردار کی آمد کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ جس کے وجود ذی جود کے صدقے میں ایک بتکدہ قبلے میں تبدیل ہو گیا۔ بس اتنا بولتے آئیے گا کیونکہ خطابت منوانی نہیں ہے، میرا گھر ہے، آپ میرے وہی چاہنے والے تشریف فرمائیں، صرف حاضری لگوانا مقصود ہے۔
چونکہ جسم میں طاقت بھی اتنی نہیں ہے. بھائی دونوں تشریف فرمائے. جانتے میں سفر کر کے سیدھا ہی بس نماز پڑھنے کی مہلت ملی اور اس کے بعد ممبر پہ آ گیا. بس جو انشاءاللہ توفیق نصیب ہے چند جملے صرف معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ جشن جاری رہے گا، لیکن سماعتیں میرے ساتھ محو سفر اگر رہیں گی تو گزارش میں نے یہ کی ہے کہ یہ محفل، یہ بزم، یہ جشن، یہ مجلس اس سخی کے نام نامی کے ساتھ منسوب ہے کہ جس کے وجود کا صدقہ ایک بتکدہ قبلے میں تبدیل ہوا. اور یہیں سے دنیا اس بات پر غور کرے کہ جس کے بیٹے کی آمد پر ایک بتکدہ قبلہ گاہ مخلوقات بن جائے، اس کا باپ کبھی کافر نہیں ہو سکتا. وہ جو ہے میرے ساتھ بابا کی ہے. سلامت رہیں، زندہ رہیں، سلامت رہیں. اور فرما رہے جی ارشاد رہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. گفتگو کا مرکز و محور جتنے بھی لمحے میرے پاس موجود ہیں، گفتگو کا مرکز و محور یہ ہے کعبہ اور علی، یہ آپس میں مماثلت کیا ہے. بس آپ میرا ساتھ دیتے آئیے گا تو میں تیزی کے ساتھ گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تحقیق زمین کے سینے پر وہ پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، کہاں بنایا گیا؟ ببکۃ، مکہ کی سرزمین پر. مبارکن، اس گھر کی صفت یہ ہے کہ وہ نحوستوں کا مرکز نہیں ہے، وہ برکتوں کا مرکز ہے. مبارکن، وہ بابرکت. وہدی للعالمین، اور کعبہ بابرکت ہونے کے ساتھ ساتھ عالمین کے لیے مرکز ہدایت. توجہ فرمائیے آپ حضرات، پھر توجہ فرمائیے ذرا. کعبہ کی عظمت پر اللہ کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو بنایا گیا مکہ کی سرزمین پر لوگوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ مبارکن، بابرکت ہے. وہدی للعالمین، اور اس گھر میں عالمین کے لیے ہدایت ہے. کعبہ مرکز ہدایت بھی ہے، کعبہ برکتوں کا منبع بھی ہے. پھر قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. کعبہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ کعبے کا حج کریں. لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ذہن عالی میں رکھیے گا، سننے والے وہی قرآن تشریف فرمائے ہیں. کسی بھی ایک مقام کے اوپر، ایک ہی موضوع کے اوپر 3 سے 4 مجلسیں اور محفلیں پڑھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. مگر اب میں انکار اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ سارے میرے وہی اپنے گھر کے افراد ہیں. میں جس بھی جگہ پہ جاتا ہوں میں بانی کی حیثیت سے پہنچتا ہوں وہاں پہ. لہٰذا مجھے ان محفلوں سے خطاب بھی کرنا ہے، پیغام بھی آپ تک پہنچانا ہے، فضائل امیر المومنین بھی بیان کرنے ہیں، مگر ہر محفل میں ایک جداگانہ رنگ نظر آنا چاہیے. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبہ کا حج کرے، مگر جس پر استطاعت ہو. غور فرما رہے سرکار، کعبہ مبارک ہے، کعبہ ہدایت ہے. کعبہ کا طواف کرنا لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے کعبۃ اللہ میں جائے. کعبہ پہ واجب نہیں ہے وہ لوگوں کے پاس جائے. نہیں غور فرمایا صاحبان میں کیا کہہ رہا ہوں. کعبہ پہ واجب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جائے، بلکہ لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ کعبہ کے پاس آئے. بس زیادہ طویل انتظار آپ کو کرانا نہیں چاہتا چونکہ گھڑی کی
رفتار بھی تیزی سے مجھے روک رہی ہے کہ بیان کو اتنا نہ پھیلائیے کہ اسے سمیٹنا مشکل ہو جائے. قرآن نے کہا کہ کعبہ پہلا گھر ہے, کعبہ مبارک ہے, کعبہ ہدایت ہے, کعبہ پر کعبہ کی طرف جانا واجب ہے, کعبہ کسی کے پاس نہیں آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے کہ نیکی خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. یعنی نماز پڑھنے کے لیے تمہیں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے. حالانکہ اللہ مشرق میں بھی ہے, اللہ مغرب میں بھی ہے, اللہ شمال میں بھی ہے, اللہ جنوب میں بھی ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر بھی دیکھو تمہیں اللہ کا واجہ نظر آئے گا. اللہ اکبر. بخاری صاحب قید آپ نے لگا دی ہے, تفصیل میں جا نہیں سکتا اور بندے آپ کے حیران ہو رہے ہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر بھی دیکھو تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا, تمہیں اللہ کا واجہ نظر آئے گا. نقی صاحب قبلہ, بخاری صاحب قبلہ جتنے میرے عزیز جملہ لے سکتے ہیں. آپ اکتر میں صدر مجلس میں تشریف فرما ہے, تھوڑا سا تعاون فرمائیے گا تاکہ عزیزوں سے بات پہنچے. علماء فرماتے ہیں کہ واجہ سے مراد کیا ہے؟ کب واجہ کہتے ہیں چہرے کو. چہرہ چونکہ کسی کی شناخت کا وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ذات پہچانی جائے. کہ یعنی کائنات میں ہر وہ شے جس کے ذریعے سے اللہ پہچانا جائے وہ ہوگی وجہ اللہ. اور معصوم فرماتے نحنو وجہ اللہ. ہم 14 اللہ کا واجہ ہے. یعنی اگر تم پتھروں کے ذریعے اللہ پہچانو, درختوں کے ذریعے اللہ پہچانو, سمندروں کے ذریعے اللہ پہچانو, حیوانات کے ذریعے اللہ پہچانو, تو اگر یہ وجہ اللہ ہے تو پھر وہ کیسے وجہ اللہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے. تو اللہ مشرق میں بھی ہے, اللہ مغرب میں بھی ہے, شمال میں بھی ہے, جنوب میں بھی ہے. مگر وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے تو تمہیں رخ کعبہ کی طرف کرنا پڑے گا. اگر تم مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے نہیں ہوگی, مغرب کی طرف رخ کرو گے نماز نہیں ہوگی, جنوب کی طرف رخ کرو گے نماز نہیں ہوگی. رخ تمہیں کعبہ کی طرف کرنا پڑے گا. یعنی پتہ یہ چلا کہ کعبہ اس مرکز کا نام ہے کہ جس کی طرف سب کی جبینیں جھکائی گئی. اب میں مجبور ہوں, میں کیا کروں؟ یہی کعبہ ہے, 7 ذی الحج ہے, علی کی شجاعت کا وارث عباس ہے. معلوم ہے مجھے 13 رجب پڑھنی ہے, مولا عباس نہیں پڑھ رہا ہوں, 4 شعبان انشاءاللہ زندگی رہی تو کچھ عرض کروں گا. میں امانت صاحب کعبۃ اللہ ہے, 7 ذی الحج ہے. امام حج کے احرام کو عمرے میں بدل چکے ہیں. لوگ حج کرنے کعبہ میں آ رہے ہیں. حج چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے. نہیں صاحبان, میں توجہ جا رہا ہوں. حج چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے. یعنی لوگ کعبہ, یا جملہ بدل دوں, لوگ جس میں کعبہ کو دیکھنے آ رہے ہیں. حسین روح کعبہ کعبے سے جا رہا ہے. اور اسی اسلام میں فرماتے عباس ذرا کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ اور کعبے کی چھت پہ جا کر ذرا ایک خطبہ تو ارشاد فرماؤ. کعبے کی چھت پہ جاؤ اور کعبے کی چھت پہ جا کے ایک خطبہ ارشاد فرماؤ. میں نے کہا کہ علی اور کعبہ یہ سمجھنا ہے عزیزو. مولا عباس کعبے کی چھت پہ پہنچے. میں جملہ بدل دوں کہ ایک مدت کے بعد امت محمد نے کعبے میں پھر علی دیکھا. معلوم نہیں ہے کون جشن میں بیٹھا ہے, مجھے ہے یا نہیں ہے. مولا کعبے کی چھت پہ پہنچے. خطبہ طویل ہے مگر مجھے صرف ایک ہی جملہ اس سے گزارش کرنا, اس سے زیادہ گزارش نہیں کرنا. مولا حسین علیہ السلام کی موجودگی میں جناب عباس نے یہ خطبہ پڑھا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر. ایک سلام دے جناب محمد و آل محمد پر. آئیے حضور آئیے. ایک سلوات اور ذرا بلند آواز سے بھیجیں گے محمد و اہل بیت محمد پر. جب
تک یہ نواب منور عالم صاحب ممبر تک پہنچتے ہیں، ایک صلوات آپ ذرا اور دھیمی آواز میں پڑھیے گا. اور یہ بھی کیسے دیکھیے حسن اتفاق ہے. ہم کہتے ہیں بلند پڑھیں، یہ دھیمی پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں دھیمی پڑھو، یہ بلند پڑھتے ہیں. توجہ فرماتے ہیں سرکار. بھائی جشن خوشی کا نام ہے. توجہ ہے. مولا عباس کعبے کی چھت پہ پہنچے اور کعبے کی چھت پہ ثانی علی شجاعت علی کا وارث لہجہ علی میں بولا. حسین ابن علی کی موجودگی میں اب یہاں بہت پیارا سا جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر استقبال کرو تو کہتا ہوں. یعنی جناب عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہوئے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو تمہاری سجدہ گاہ ہے وہ ہم آل محمد کا منبر ہے. تمہاری سجدہ گاہ ہے وہ ہم آل محمد کا منبر ہے. مولا عباس کعبے میں پہنچے اور دیکھتے فرماتے جو جانتے وہ جانتے، جو نہیں جانتے وہ مجھے سنے. کہ سنو، اللہ نے اس کعبے کو شرف عطا کیا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. علی کعبے کی وجہ سے عزت دار نہیں ہے، کعبہ علی کی وجہ سے عزت دار ہے. سوچ کے سمجھ کے جملے کہہ رہا ہوں. جناب عباس میرا مانو صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ جو کعبہ ہے نا اللہ نے اسے، یہ نہیں کہ میرے بابا، فرماتے ہیں حسین کے بابا کی وجہ سے اللہ نے کعبے کو عزت دی. یعنی شہزادہ پلٹ کے کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ تو علی کی ماں کا احسان ہے کہ وہ ابو طالب کے صحن کو چھوڑ کر حرم میں تشریف لے آئی. اگر بی بی یہاں نہ آتی تو کعبہ علی کو لینے وہاں چلا جاتا. کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا واجب ہے. توجہ ہو میرے ساتھ. اب یہ کعبہ کی عظمت ہے، کعبہ مبارک ہے، کعبہ ہدایت ہے، کعبہ پہلا گھر ہے جس کا حج لوگوں پہ واجب کیا گیا. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی تیری عظمتوں کیا کیا کہیں. مثل علی فی ہذہ الامت کمثل الکعبہ. علی تیری مثال میری امت میں وہی ہے جو اللہ کی کائنات میں کعبہ کی ہے. طبیعتیں تھک رہی ہیں تو میں گفتگو روک رہا ہوں. ہاں پیغمبر بات ہے یا علی تیری مثال اس امت میں ایسے ہی ہے جیسے کائنات میں کعبہ کی مثل. جیسے کعبہ ہے ویسے تو ہے. اب کعبہ کیا ہے؟ پہلی نسبت. کعبہ پہلا گھر ہے، علی پہلا مولود ہے. کعبے سے پہلے زمین پر اللہ کا کوئی گھر نہیں تھا. علی سے پہلے کعبہ میں کوئی جائے. اب بھائی تاریخ میں روایات میں کتابوں میں جملے موجود ہیں. جی پیغمبر بات ہے یا علی اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں وہ دی جن میں تو میرے ساتھ شریک ہے. اور خدا دا نانے اور تھانو علی دا واسطہ ہے. کمال ہے یار، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. آپ ملی مولا کے جشن میں بیٹھ کر پھر چہرہ ایسے بنا کے بیٹھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یہ ذہن میں رکھیے گا. ابھی اختر بھائی جملہ کہہ رہے ہیں، میں اس کو اپنی ترجمانی میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جلسے کے بعد آپ کو علی کے در کا لنگر ملے گا. گھبرائیں نہیں بھائی. آئیے سرکار آئیے. ایک صلوات دے ذرا محمد آل محمد پر. جی بات بڑھائی جائے آگے. اب خطاب انہی 4-5 لوگوں سے ہے. پیچھے والے تو کہہ رہے ہیں جی بس ٹھیک ہے. اللہ اکبر. سبھی کی توجہ میرے ساتھ ہے. زندہ رہیں. پیغمبر فرماتے یا علی 3 فضیلتیں اللہ نے مجھے وہ دی ہیں عادل بھائی جن میں یا علی تو میرے ساتھ شریک ہے، مگر اللہ نے 3 فضیلتیں تجھے وہ دی ہیں جن میں میں تیرے ساتھ شریک نہیں ہوں.
साले सवा की मजलिस होती तो मैं कुछ और कहता। मजबूरी है, इन भाइयों ने जश्न अली रखा है, मगर आप मजलिस का माहौल बना के बैठ गए। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, पैगंबर माते तीन फजीलतें या अली आप मुझे अल्लाह ने वो दी जिनमें आप मेरे साथ शरीक हैं, मगर या अली तुझे तीन फजीलतें ज़ाहिर शादी। अल्लाह ने या अली तुझे तीन फजीलतें वो दी हैं जिनमें मैं तेरे साथ शरीक नहीं। पहले वो तीन फजीलतें जो नबी को मिली, देख रहे मेरे तरह सरकार, थोड़ी ज़हमत कर रहा हूं, मेहरबानी आपकी। जो तीन फजीलतें नबी को मिली, नबी फरमाते अल्लाह ने मुझे लिवाउल हम्द अता किया। लिवाउल हम्द वो परचम है, वो अलम है जो कयामत के दिन अल्लाह नबी को देगा। अच्छा, अल्लाह अलम नबी को दे तो मानते हो? पता नहीं कौन जलसे में बैठा है, कौन नहीं बैठा है। देखिए, मैं बौखल नहीं कर रहा हूं, थकावट के बावजूद मैं मेहनत उतनी कर रहा हूं जितनी मुझे करनी चाहिए। लिवाउल हम्द पैगंबर फरमाते हैं जी, ठीक है, अल्लाह ने लिवाउल हम्द मुझे दिया। वो जो सुनते हैं ना हमारे सारे शिया सुन्नी भाई, जब भी सादात को मिलते हैं, हम जैसे जो औलाद रसूल में पैदा हुए, अल्लाह ने किस्मत हमारी रसूलुल्लाह से कायम की कि जनाब सैयदा के वास्ते से हम औलाद रसूल कहलाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ये आले अली है, औलाद नबी है। ठीक है, आले अली है, औलाद नबी है। ठीक है, तो हमें जब भी कोई गैर सैयद मिलता है तो वो क्या कहते हैं, वो शिया हो सुन्नी हो कोई भी हो, वो कहते हैं शादी तो झंडे थले उलंघना है। वो जिस झंडे थले उलंघना है ना, वो झंडा नबी को रोना है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? और हुन जेडे सैयद बैठे होते बोलो, वो कहते जी वो सैयदा के झंडे थले उलंघना है। वो जो झंडे के नीचे से गुजरना है ना, उसी का नाम लिवाउल हम्द है। अभी कोई कहे नहीं जी अलग तो है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? अगर यहाँ पे हाफिज गनी साहब होते मैं उन्हें कहता दुरूद ताज पढ़िए, क्योंकि मेरी सुर नहीं लेकिन मैं पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ते हैं आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला साहिबित ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम। दुरूद है उस नबी पर, साहिब जिंदा रहे सलामत रहे। दुरूद है उस नबी पर साहिब ताज जिसके सर पे अंबिया की नबुव्वतों का ताज है। वल मेराज जिसके नक्शे कदम से बनने वाले रास्ते का नाम मेराज है। वल बुराक वो सवारी जिस पे बैठ के गया था वो बुराक है। वल अलम, अब ये तो मुझे समझाना नहीं चाहिए ना, वो तो पुराने भाई ना, अब जितने आजाद पीछे बैठे भाई समझ रखिएगा। वल अलम उस नबी का टाइटल क्या है? वो साहिब ताज भी है, साहिब मेराज भी है, साहिब बुराक भी है, साहिब अलम भी है। यानी एक अलम होगा जो नबी के पास है। मौला फरमाते, मौला रसूलुल्लाह फरमाते मौला अली से। आप चुप्पी कर जाते, मुझे रुकना पड़ जाता है। अजीजों जेल में रखिएगा, अली का मौला अली मौला से कहता है। बंदे पीछे रह जाते, मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो है या नहीं है? या जुमला बदल दूं? उस मौला की तरफ से बनाया गया मौला नबी खदीर वाले मौला से कहता है कि या अली अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को लिवाउल हम्द दिया। कहूं जुमला अगला, फरमाते तू मेरे साथ शरीक है सिफत में, लिवाउल हम्द है मेरा, मगर कयामत में उठाएगा तू। लिवाउल हम्द कयामत में होगा मेरा, मगर उठाने वाला या अली तू होगा। समझो है या नहीं है? कहा ना या अली अंत साहिबुल लिवाई, ऐ अली तू वहां पर मेरा परचम उठाने वाला है। यानी अली यहां भी अलमदार है,
علی وہاں بھی علمدار ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ امام بخاری فرما رہے ہیں، صحیح بخاری میں فرما رہے ہیں، امام بخاری فرما رہے ہیں، باب خیبر میں فرما رہے ہیں کہ پیغمبر نے سارے لوگوں کو جمع کر کے خیبر کی 39ویں شب میں کہا تھا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَرْجُ حَتَّى يَبْدَ الْعَجَدِ. میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، میں علم کل ضرور مرد کو دوں گا. کیسے مرد کو دوں گا؟ کرارن، جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا، غیر فرارن، جو کبھی بھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹے گا. یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. وہ واپس نہیں آئے گا، وہ واپس نہیں آئے گا. وہ اللہ جانے کس کو سنا رہے تھے نبی، وہ واپس نہیں آئے گا جب تک فتح اللہ اس کے ہاتھ پہ رکھ نہیں دے گا. اللہ اکبر. تو پتہ چلا دنیا میں پرچم علی کے ہاتھ میں ہے، علم وہاں ہو تب بھی علی کے ہاتھ میں ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، کامیابی قیامت میں اسے ملے گی جو علم کے سائے میں ہوگا. پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں، قیامت میں ہر کوئی سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا، مگر کچھ ہوں گے جو لواء الحمد کے سائے میں ہوں گے. تو نبی فرماتے ہیں لواء الحمد میرا ہے مگر علی اٹھانے والا تو ہے. اب اگر آپ حیران نہیں ہیں تو اگلی صفت بتاتا ہوں. سارے ساتھ ہیں میرے؟ سارے ساتھ ہیں؟ آپ کی آواز میرے تک نہیں آ رہی. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوثر کا مالک مجھے بنایا. مالک کوثر میں ہوں مگر ساقی کوثر تو ہے. مالک کوثر میں ہوں مگر ساقی کوثر یا علی تو ہے. تیسرے جملے میں فرماتے ہیں کہ اے علی اللہ نے جنت مجھے دی ہے. فکریے طبیعتیں، یا علی اللہ نے جنت مجھے دی ہے مگر قسیم النار والجنہ تو ہے. ان تینوں صفتوں میں تو محمد کے ساتھ شریک ہے، مگر وہ تین صفتیں جو اللہ نے تجھے دی ہیں جن میں میں شریک نہیں. اب سننا چاہیں گے وہ کیا ہے؟ نبی فرماتے سنو، یا علی اوتیت ثلاثا لم یؤتہن احد ولا انا. اللہ نے تجھے تین صفتوں کا مالک بنایا جو نہ مجھ محمد کو دی نہ پھر کسی اور کو دی. اوتیت سحرا مثلی لم اوت انا مثلی. اللہ نے تجھے، بس تجھے، فقط تجھے، صرف تجھے مجھ محمد سے سسر دیا. اوتیت ثلاثا لم یؤتہن احد ولا انا، تجھے تین صفتیں وہ دی جن میں سے مجھے نہیں دی. اوتیت سحرا مثلی، تجھے مجھ محمد جیسا سسر دیا. لم اوت انا مثلی، جبکہ مجھے مجھ جیسا سسر نہیں ملا. اوتیت زوجتا صدیقتا مثل ابنتی لم اوت مثلہا. نبی فرماتے ہیں اللہ نے تجھے میری بیٹی کی شکل میں صدیقہ بیوی دی. کون میرے ساتھ ہے، کون میرے ساتھ نہیں ہے؟ اوتیتا زوجتا صدیقتا مثل ابنتی، میری بیٹی کی شکل میں اللہ نے تجھے صدیقہ بیوی دی. لوگ اوت مثلہا، جبکہ اس جیسی بیوی مجھے نہیں ملی. یا نبی اللہ نام لو نا، کون سی بیٹی؟ نام لیجئے، کون سی بیٹی آپ کی جو علی کے عقد میں گئی؟ کہا پاگل تو نہیں ہے. نام کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں فہرست میں 2 3 4 ہوتی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی تیری عظمت کے کیا کہنے؟ اوتیت الحسن والحسین
تیرے صلب سے حسن و حسین جیسے بیٹے دیے، مگر اے علی مجھے حسن و حسین جیسے بیٹے نہیں ملے، مگر علی تیرے کیا کہیں، تجھ میں اور مجھ میں فرق اس لیے نہیں ہے، وَلَكِنَّكُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْكُمْ، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ غور فرمایا تھا نے تو علی مولود کعبہ ہے۔ بس آخری جملہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو، کیونکہ بھائی تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ میرے بات پڑھنے والے حضرات تشریف فرما ہے۔ علی مسئلہ کعبہ ہے، کتنی مواصلتیں گننا چاہوں تو 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت چاہیے مجھے صرف یہ بتانے کے لیے کہ علی اور کعبے میں کون کون سی صفت مشترک ہے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر یا پہلی نگاہ کعبے پہ پڑے جو دعا مانگو وہ قبول ہے نا؟ ڈر رہے کچھ نہیں؟ جو بھی کعبے کو دیکھ کر پہلی، یہاں سے حاجی صاحبان کہتے ہیں نا کعبے کو دیکھ کر 3 دعائیں جو بھی مانگ لو قبول ہے، اور کافی سارے حاجی صاحبان جاتے اس لیے صرف کہ کعبے کو دیکھ کے 3 دعائیں مانگنی فٹافٹ، البتہ وہاں دیکھ کے بھول جاتے ہیں پھر مانگنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے بھی وہ فون کر رہے ہوتے ہیں فلاں صاحب قبر کے پاس جا کے دیکھ کر ہاں میری طبیعت خراب ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کعبے کو دیکھ کے دعا مانگیے قبول ہے، علی کا واسطہ دیکھ کے دعا مانگیے قبول ہے۔ جاڑا صاحب قبلہ نے بھی لکھا ہے، ہاشم بہرانی نے بھی لکھا ہے، بدر پیمبر تھی ایک شخصیت تشریف لائی، ان کا یا ربی اللہ میں کچھ مشکلات کا شکار ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں میری مشکل آسان ہو جائے۔ پیغمبر نے کہا کہ تم گھر جاؤ مصلی بچھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو یا علی بحق کے علی، پتہ نہیں کون میرے ساتھ ہے اور کون میرے ساتھ نہیں ہے، یا علی بحق کے علی، توجہ ہے جی؟ اب نبی نے کہا تھا بھائی وہ کیا کرتے ہیں، جیسے کیسے بھی چلے گئے۔ کچھ دن بعد ایک اور شخصیت آئی، انہوں نے کہا جی گھر میں فاقے غربت تنگدستی مہربانی فرمائے تم بھی جاؤ جا کے کہو یا علی بحق کے علی۔ ایسا بہت پیارا جملہ۔ اب ایک دن یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ مشکل کشا خود آیا، علی مولا خود آیا، فرمایا یا ربی اللہ علی مشکل میں ہے، کوئی مشکل کے حل کی کوئی دعا تعلیم کیجئے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اب وہ جنہیں پہلے کہا تھا نا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کونیاں ماری، آج تو ہمارا ہی نام لیں گے بھئی، جب ہم مشکل میں تھے تو وسیلہ علی ہے، علی مشکل میں ہے تو اب ہم وسیلہ ہیں، ہم میں سے کسی کا نام بتائیں گے، کہا یا علی آپ بھی جائیے اور آپ بھی جا کے کہیے یا علی بحق علی، یا علی آپ بھی جائیے اور جا کر آپ بھی کہیے یا علی بحق علی۔ جیسے علی مارا پڑھنے لگے تو ہضم نہیں ہوا، وہ اٹھے اور کہا یہ کیا ماجرا، ہماری مشکل ہو تب بھی وسیلہ علی، علی مشکل میں ہو تب بھی وسیلہ علی۔ پیغمبر فرماتے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو علی ہے، اگر میں محمد بھی مشکل میں ہوا تو وسیلہ تب بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کعبے کو دیکھو عبادت، علی کو دیکھو عبادت، کعبے کو دیکھ کے دعا مانگو قبول، علی کا واسطہ دیکھ کے دعا مانگو قبول، مگر پھر فرق ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ کرنا عبادت نہیں ہے۔ حیرانی ہو گئے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں کعبہ سارا دن کو تسبیح پکڑ کے کہ کعبہ تو لوگ کہیں گے کیا ہے بھائی، کعبہ کرنا عبادت نہیں ہے، کعبہ لکھنا عبادت نہیں ہے، کعبہ سوچنا عبادت نہیں ہے، بس ایک ہے کعبہ دیکھو تو عبادت ہے، مگر نبی فرماتے یا علی اگر کوئی تجھے سوچے تو عبادت ہے، تیرا نام لے تو عبادت ہے، تیری محبت دل میں رکھے تو عبادت ہے، تجھے دیکھے تو عبادت ہے۔ اسی لیے تو شہید محسن نے میسم کی زبان میں یہ جملے کہے کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، استقبال کیجئے گا، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی باقی ہم زبان دیتے ہیں، صفے بناؤ محبو کہ دار سے میسم نماز عشق علی کی ادا